سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جہنم کے درجے. ایک بار جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے محبوب کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں. اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات کے بارے میں بتاؤ. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی جہنم کے کل 7 درجے ہیں اور ان میں سے جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ ان میں منافقوں کو رکھے گا. اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالے گا اور اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والوں کو ڈالیں گے اور 4تھے درجے میں اللہ تعالیٰ آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے اور اسی طرح 3 درجے میں اللہ تعالیٰ یہود کو ڈالیں گے اور اسی طرح 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے. یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام آپ خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمگین ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دیں. 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے اور نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں فرماتے. صحابہ کرام حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیفیت کیسے طاری ہوئی. مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے. جب 3 دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا. وہ دروازے پر آئے اور دستک دی، سلام کیا اور سلام کا جواب نہیں آیا. آپ روتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں پایا، لہٰذا آپ جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو سلام کا جواب مل جائے. آپ گئے تو آپ نے 3 مرتبہ سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہیں آیا. حضرت سلمان فارسی نے اس واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظیم ہستیوں کو سلام کا جواب نہیں ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجنا چاہیے. لہٰذا آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب احوال بتا دیے. آپ حجرے کے دروازے پر آئیں اور کہا کہ ابا جان السلام علیکم.
بیٹی کی آواز سن کے محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا کہ ابا جان، آپ پر یہ کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر دے اور جہنم سے بری کر دے۔ اور یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہگاروں پر رحم فرما، ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اتنے میں اللہ کا حکم آیا کہ اے میرے محبوب، غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ اور یہ سب پیارے نبی بولتے ہوئے کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ واہ، اللہ اکبر، کیا بات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس عظیم ہستی کو اپنی امت کی اتنی زیادہ فکر کہ وہ 3 دن تک اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دینا، یا اللہ میری امت کو بخش دینا۔ لیکن ہم اپنا جائزہ لیں، پیارے نبی کی امت کے ناطے ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، کہ ہم جو ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں۔ آج ہر انسان کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔